حاضرین و سامعین کرام، حمد و صلات کے بعد گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے سورۃ الغاشیہ کی تفسیر کا آغاز کیا تھا، اور ہم نے یہ سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ اور نماز عیدین میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا۔ اسی نسبت سے ہم ان سورتوں کی تفسیر اور ان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورہ غاشیہ کا ابتدائی حصہ، جس میں قیامت اور اہل نار اور اہل جنت ان کا تذکرہ ہوا، ابتدائی 16 آیات میں وہ ہم نے گزشتہ جمعے سنا۔ آیت نمبر 17 سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں، قرآن حکیم پڑھنے اور سننے والوں کو ان نشانیوں کی طرف متوجہ کیا۔ اور نشانی کو عربی میں آیت کہتے ہیں۔ آیت کی جمع آیات ہوا کرتی۔ جس طرح قرآن حکیم کے الفاظ و کلمات کا مجموعہ قرآن کے ایک جملے کو آیت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک ایک جملہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے بھرپور ہے۔ جس طرح قرآن حکیم میں غور و فکر کرنا، قرآن حکیم کو توجہ سے پڑھنا، اس میں دھیان دینا، یہ عبادت ہے۔ یوں ہی اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں غور و فکر کرنا، اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اس کائنات میں جو مخفی اور عیاں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، انہیں سمجھنا، یہ بھی عبادت ہے، اور یہ قرآن کے احکام میں سے ایک اہم حکم ہے۔ قرآن باقاعدہ اس کی طرف متوجہ فرماتا ہے، جیسے سورہ غاشیہ ہمیں متوجہ کیا۔ اور اسی چیز کو صوفیاء نے، اہل دل، اہل نظر، اہل بصیرت اور اہل باطن نے یوں ذکر فرمایا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، دفتریست از معرفت کردگار۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، اونٹ، جانور، انسان، یہ تو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ اہل دل کہتے ہیں کسی درخت کا ایک سبز پتا، درخت کا ایک سبز پتا بھی اگر اسے کوئی دل کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ کی معرفت کی ایک پوری کتاب ہے۔ درخت کے ایک پتے کے اندر، پھول کی ایک پتی کے اندر اللہ پاک کی صناعی، اللہ پاک کی قدرت، اللہ پاک کی حکمت اور اللہ پاک کی کاریگری یوں نظر آتی ہے کہ بے ساختہ زبان سے سبحان اللہ ادا ہو جائے۔ اللہ پاک ہے جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی۔ سو ہمارا دین ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ہم کائنات میں غور و فکر کریں۔ آسمان کی طرف متوجہ کیا گیا، اونٹ کی خلقت کی طرف متوجہ کیا گیا۔ آیت نمبر 17 اور 18 کا کچھ احوال، کچھ تذکرہ ہم نے گزشتہ جمعے سنا کہ آسمانوں میں کتنی وسیع کائنات، اربوں جو ہے وہ کہکشائیں ہیں جو زبان حال سے اللہ کی کبریائی کا اعلان کریں۔ آیت نمبر 19 میں ایک ارشاد فرمایا گیا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، فرمایا جو اللہ کی قدرت میں جنہیں شبہ ہے، جو اللہ کی عظمت کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، یا جنہیں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جنت کی ایسی بیش بہا نعمتیں، ایسی عظیم نعمتیں وہ کیسے پیدا ہوں گی، انہیں کیسے بنایا جائے گا، اللہ پاک فرما رہا ہے جسے یہ شبہ ہے
وہ ذرا پہاڑوں کو تو دیکھے کہ پہاڑوں کو ہم نے زمین میں نصب کیسے کیا۔ یہاں فرمایا فلا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ہماری قدرت میں شک کرنے والے کیا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے انہیں زمین میں کیسے گاڑا؟ اور ایک مقام پر قرآن حکیم میں فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑا، ہم نے پہاڑوں کو زمین میں اوتاد بنایا۔ سورہ مرسلات میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، ہم نے زمین، رواسی عربی میں اصل میں لنگر کو کہتے ہیں۔ بحری جہاز کو جب ساحل کے قریب کھڑا کیا جاتا ہے، اسے کھڑا کرنے کے لیے بڑے بڑے لنگر، وہ لوہے کے، پیتل کے بڑے بھاری دھات کے منوں اور ٹنوں وزنی گولے سے ہوتے ہیں جو سمندر میں پھینکے جاتے ہیں، اور ان کے پھینکے جانے کے بعد بحری جہاز سٹیبل ہو جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے، اور اس پہ لوڈنگ اور ان لوڈنگ، سامان رکھنا یا سامان اتارنا آسان ہو جاتا ہے۔ عربی میں انہیں رواسی کہتے ہیں۔ گویا وہ جو لنگر ہیں، وہ لنگر جہاز کی سٹیبلٹی کا ایک نشانی، دلیل اور اس کی وجہ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ انسان، جیسے تم اپنی بڑی بڑی کشتیوں اور جہازوں کو ساحلوں کے قریب سٹیبل کرنے کے لیے، انہیں مستحکم رکھنے کے لیے لنگر ڈالتے ہو، اللہ نے اس زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈالے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، شامخ کہتے ہیں بلند و بالا، جس کو ہم آسمانوں کو چھوتی ہوئی عمارات کہتے ہیں، ہائی رائز بلڈنگز جیسے ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہم نے بلند و بالا پہاڑوں کو زمین کے لیے لنگر کی طرح بنایا۔ اور اگر بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھنا ہو تو ماؤنٹ ایوریسٹ سے لے کر K2 تک، یہ بڑی بڑی چوٹیاں قرآن حکیم رواسی یا شامخات فرما ہم نے یہ پہاڑوں کے لنگر بھی ڈالے ہیں۔ وَاسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، قربان جائیں اللہ کی قدرتوں پہ۔ فرما انہی پہاڑوں میں سے ہم تمہیں ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے بھی عطا فرماتے ہیں۔ پہاڑی چشمے کا پانی جتنے منرلز، جتنی جو ہے وہ جسمانی صحت کے لیے مفید اجزاء پہ مشتمل ہوتا ہے، کسی سمجھدار اور باشعور شخص کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن حکیم اسے ماء فراتا فرماتا ہے۔ فرما ہم انہی پہاڑوں میں سے جہاں پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، جہاں کوئی پانی لے کے نہیں پہنچ سکتا ہے، اللہ انہی پہاڑوں میں سے تمہارے لیے شاندار شیریں چشمے پیدا فرما دیتا ہے۔ فرما کیا اس رب کی قدرتوں کا تم اندازہ نہیں ہے؟ اونٹ، آسمان، اور تیسری چیز جس کی طرف سورہ غاشیات میں متوجہ کیا گیا وہ پہاڑ اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی سلطنت، اللہ کی قدرت اور اللہ کی جبروت کا ایک بہت بڑا مظہر۔ اور جب بھی انسان، جبکہ دل کی آنکھ کھلی ہو، اس کھلی آنکھ سے جب ان پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو بے ساختہ زبان پہ اللہ اکبر کا کلمہ جاری، اور ذہن میں رہے کہ اللہ کے انبیاء کرام کا اور اللہ کے محبوبان بارگاہ کا پہاڑوں سے بڑا گہرا تعلق رہا۔ الحمدللہ حجاج کرام کے قافلے جا رہے ہیں، اللہ پاک سب کو خیریت سے لے جائے، سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، اور سب بخیریت اپنے گھروں کو لوٹیں۔ میدان عرفات میں دنیا بھر سے آئے ہوئے حاجی ایک پہاڑ کے ارد گرد ہی اکٹھے ہوتے ہیں جسے جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ یہی جبل رحمت ہے جس کے بارے میں کہ جناب آدم ابو البشر صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ وہیں پہ قبول ہوئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے تذکرے میں پہاڑوں کا ذکر آتا ہے۔ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا آرینی کیف تحیی الموتى، یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ مولا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حکم ہوا تھا کہ 4 پرندے لیں، ذبح کریں، گوشت کو قیمہ بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر دیں، اور پھر اس مکس شدہ گوشت کو 4 مختلف پہاڑوں پہ رکھا۔ وہاں بھی پہاڑوں کا تذکرہ۔ طوفان نوح کا قرآن نے ذکر کیا ہے، سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جبل جودی پہ جا کے رکی تھی، پہاڑ پہ رکی تھی جا کے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے
زوجہ محترمہ اور اپنے لخت جگر سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل کو پہاڑیوں میں ہی چھوڑ کے گئے۔ آج حاجی اور عمرہ کرنے والا جو سعی کرتا ہے وہ صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کی ہی سعی کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے شرف ہم کلامی عطا فرمایا تو طور سینا کوہ طور پہ بلا کے اللہ نے شرف ہم کلامی عطا فرمایا۔ اور جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا ایک وعظ جو بائبل کا حصہ ہے، انجیل کا حصہ ہے، بڑا معروف خطبہ ہے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اس خطبے کا نام ہی سرمن آف دا ماؤنٹین، پہاڑ کا وعظ، پہاڑی کا خطبہ ہے۔ گویا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذوات مقدسہ کا ان پہاڑوں سے بڑا گہرا ربط۔ اور پھر کون نہیں جانتا کہ جب امام الانبیاء والمرسلین، سید کائنات، اشرف کائنات، امام الانبیاء والمرسلین آپ اعلان نبوت سے پہلے ایک پہاڑ ہی میں تشریف لے جاتے ہیں، وہ غار حرا، وہ جبل حرا، وہ جبل نور، جہاں پہ کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پہلی وحی بھیجی، وہ غار حرا بھی تو ایک پہاڑ کا حصہ ہے۔ گویا پہاڑ میں جانا اور پہاڑی علاقے میں جا کے اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنا، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، یہ امام الانبیاء والمرسلین کا طریقہ۔ مصر کے معروف عالم دین سید قطب شہید کی تفسیر فی ظلال القرآن 20ویں صدی کی معروف ترین معتبر اور مستند تفاسیر میں شمار ہوتا ہے۔ اسی آیت کے تحت بقیہ مفسرین جو میں دیکھ سکا چند ایک تفاسیر، ان میں سے اور کسی نے نہیں ذکر کیا، لیکن سید قطب شہید نے یہاں سورہ غاشیہ کی آیا نمبر 19 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جسے قرآن نازل کرنے والے پروردگار کی قدرت میں شک ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، وہ پہاڑوں کو دیکھ لے کہ اللہ نے پہاڑوں کو کیسے زمین میں نصب کیا۔ سید قطب شہید کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا اعلان نبوت سے پہلے جبل نور پہ غار حرا میں جا کر کئی ہفتے اور کئی مہینے مراقبے میں اور غور و فکر میں مشغول رہنا، یہ ہم سب کو متوجہ کرتا ہے کہ پہاڑوں پہ اللہ کی خاص رحمت کا نزول ہوا کرتا ہے۔ پہاڑ خصوصاً قدرت الہی میں غور و فکر کرنے کے سارے کے سارے مناظر فطرت، جتنی بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کی بو قلمینیاں ہیں، جو رنگینیاں ہیں، ان میں غور و فکر کریں تو رب کائنات کی قدرتیں آشکارا ہو۔ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں پہاڑوں کی، جنگلوں کی، صحراؤں کی، بیابانوں کی قدرت الہی کی منہ بول کی تصویر ہونے کو یوں ذکر کیا تھا کہ حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے شہروں سے ہو اگر بن پیارے تو شہر اچھے کہ بن فارسی میں صحرا کو جنگل کو کہا جاتا ہے۔ جنگل، پہاڑ، یہ ساری چیزیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ اللہ پاک ہمیں اس طرف متوجہ فرمائے۔ ایک تھا نزول قرآن کے زمانے کا انسان، ایک عرب کا عام انسان، جب وہ سفر پہ نکلتا، اونٹ کی سواری پہ سوار ہوتا، اوپر آسمان کو دیکھتا، نیچے اپنے قدموں میں بچھی ہوئی زمین کو دیکھتا، اپنی سواری کو دیکھتا، اور اسی زمین پہ اسے پہاڑوں کے لمبے لمبے سلسلے نظر آتے۔ اللہ نے اس انسان کو بھی متوجہ کیا، یہ چاروں چیزیں دکھائیں، اور قیامت تک آنے والا انسان جوں علم اور معرفت کی منزلیں طے کرتا چلا جائے گا، اللہ کی قدرت کی نئی نئی نشانیاں نکھر کے اس کے سامنے آتی چلی جائیں۔ آج کا انسان پہاڑوں کے بارے میں جتنا علم رکھتا، پہاڑوں کی تہ میں چھپے ہوئے خزانوں کے بارے میں جتنا علم رکھتا ہے، 14 صدیاں پہلے کا انسان شاید اتنا علم نہیں رکھتا۔ آج کے انسان کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کی عظمتوں کا اعتراف کرے، وہ اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرے، وہ اللہ پاک کی قدرتوں پہ ایمان لائے، اور ایمان لا کے مان لے کہ وہ پروردگار عظیم ہے جس نے کائنات اور پہاڑوں کی عظیم مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ وہ پروردگار جنت اور دوزخ کو بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ قیامت کو بھی قائم فرمانے پہ قادر ہے، اور وہ قیامت قائم فرما کے حساب و کتاب لینے پہ بھی قادر ہے۔
صرف ایک دو باتیں آج کی جدید جو معلومات انسان کے پاس ہیں ان کی روح سے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ پہاڑوں میں اللہ کی قدرت کی کیسی کیسی نشانیاں ہیں۔ آج کے اہل علم مختلف جو سائنسز، خاص طور پر جو جیوگرافی ہے اور جو جیالوجی ہے، ماہرین ارضیات، زمین سے متعلقہ علوم کے جو ماہرین ہیں، اور اسی طرح سے ماہرین موسمیات، وہ بتاتے ہیں کہ ان پہاڑوں کا اور پہاڑی سلسلوں کا ہمارے بننے والے موسموں پہ بڑا گہرا اثر ہوا کرتا ہے۔ یوں ہی ان پہاڑوں کے سینے میں، ان کی تہ میں اللہ نے ایسے ایسے عظیم خزانے رکھے ہیں کہ ہمیں جن کا اندازہ بھی نہیں۔ صرف ایک مثال میں عرض کرنا چاہوں گا، یہاں ہمارے قریب ہی چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ سالٹ رینج ہے، کھیوڑا کا پہاڑی سلسلہ ہے، جسے کان نمک بھی کہا جاتا ہے، سالٹ رینج بھی کہا جاتا ہے۔ کھیوڑا کی نمک کی کان اور یہ جو سالٹ رینج، یہ جو نمک کی کانوں کی پہاڑیوں کا سلسلہ، اس ایک سلسلے میں اللہ کی قدرت کی کتنی کتنی نشانیاں ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ جو سالٹ رینج اور کھیوڑا کا پہاڑی سلسلہ ہے، یہ جنوبی ایشیا کا قدیم ترین نمک کا ذخیرہ، اور پوری دنیا میں پائے جانے والے نمک کے ذخائر میں یہ دوسرا سب سے بڑا ذخیرہ۔ ایک وہ پہاڑ ہے جو اوپر نظر آتے ہیں، ان کے نیچے کیا ہے؟ اس کھیوڑا کی کان میں زمین کے نیچے 110 مربع کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی یہ کان ہے، 110 مربع کلومیٹر، اور اس کان کی جہاں سے نمک نکالا جاتا ہے 19 منزلیں ہیں، 19 اس کے مختلف جو ہے وہ فلورز ہیں، اور ان 19 میں سے 11 منزلیں زمین کے نیچے ہیں۔ ان 11 منزلیں جو زمین کے نیچے ہیں ان سے کان کنی کر کے نمک نکالا جاتا ہے، اور غار کے دہانے سے لے کر 750 میٹر دور تک پہاڑ کے اندر یہ کان چلی جاتی ہے، اور اس کے تمام حصوں کی جو مجموعی لمبائی ہے وہ 40 کلومیٹر کے قریب ذکر کی۔ اس ایک سالٹ رینج کھیوڑا کی کان سے سالانہ 3,25,000 ٹن نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ اور کب سے حاصل کیا جا رہا ہے؟ اس کی تاریخ کے بارے میں لکھا ہے کہ سکندر اعظم کے زمانے سے، قبل از مسیح، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی صدیوں پہلے سے یہ کان نمک موجود ہے۔ سکندر اعظم کے زمانے میں اسے دریافت کیا گیا، اور اس کی موجودہ کان کی جو کھدائی ہے اور وہاں سے نمک حاصل کرنے کا آغاز یہ 1872 عیسوی میں ہوا، 19ویں صدی عیسوی کے آخری ربع کے اندر، اور آج 2023 عیسوی میں بھی نمک نکالا جا رہا ہے۔ 151 سال کم و بیش ہو چکے ہیں، 150 سال ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور اس سے نمک نکالا جا رہا ہے، اور وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے۔ اور ماہرین ارضیات کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں پہاڑوں کے جو بڑے بڑے سلسلے ہیں، جو رینج آف ماؤنٹینز ہیں، وہ 17 کے قریب ہیں۔ جیسے یہ کوہ قراقرم کا سلسلہ ہے جو ہندوستان اور پاکستان میں پھیلا ہوا، اس طرح کے جو بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں ان کی تعداد 17 ہے، اور جو چھوٹے موٹے ہیں وہ تو شاید شمار سے ہی باہر۔ اور اس سے بھی عجیب تر چیز جو ایک جدید ریسرچ ابھی گزشتہ ہفتے اخبارات میں شائع ہوئی کہ دنیا میں بہت سے علاقوں میں زمین کے نیچے بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں، جتنے زمین کے اوپر نظر آ رہے ہیں اس سے بھی بڑے، اس سے بھی وسیع و عریض پہاڑوں کے سلسلے زمین کے نیچے ہیں، جنہیں ابھی تک انسان دریافت نہیں کر پایا۔ یہ آج کا علم، آج کی ریسرچ، آج کی دریافتیں ہیں، اور 14 صدیاں قبل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے مصلی پہ کھڑے ہو کر، مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو فرماتے تھے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اے میرے رب کی قدرتوں میں شک کرنے والوں، اے رب محمد کی عظمتوں میں وہم و گمان کا شکار ہونے والوں، کیا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے پیدا کیا؟ یہ پہاڑ، یہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کا ایک واضح نشان ہے جس کی طرف ہمارا پروردگار ہمیں متوجہ فرمائے۔ چوتھی چیز جو آیہ نمبر 20 میں ذکر ہوئی، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اللہ پاک اپنی قدرت کے منکرین کو متوجہ فرما رہا ہے، مثال اور دلیل دے رہا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں،
یہ کائنات میں نے بنائی ہے، جو یہ کائنات بنا سکتا ہے وہ جنت بھی بنا سکتا ہے، وہ جہنم بھی بنا سکتا ہے۔ وہ انسان کو جو پیدا فرما سکتا ہے وہ اسے موت بھی دے سکتا ہے، جو موت دے سکتا ہے وہ مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہے، اور جو زندہ کر سکتا ہے وہ اس سے حساب و کتاب بھی لے سکتا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، فرمایا میری قدرت میں شک و شبے کا شکار ہونے والوں، کیا زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے بچھایا ہے؟ زمین کی تخلیق، زمین پر انسان کا آباد ہونا، یہ اللہ پاک کی قدرت، عظمت، کبریائی، صناعی اور کاریگری کا ایک عظیم اظہار۔ آج اس 21ویں صدی کے اندر دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان، اور وہ انڈیویجولز نہیں، بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی آرگنائزیشنز، جن کے ایک ایک آرگنائزیشن کا جو ریسرچ کا بجٹ ہے وہ تھرڈ ورلڈ کے کئی ممالک کے ٹوٹل بجٹ سے زیادہ۔ بڑی بڑی ریسرچ آرگنائزیشنز پوری دنیا، اور خاص طور پر عالم بالا، خاص طور پر سپیس، خاص طور پر ہمارے آسمانوں میں سیاروں پہ سیارے بھیج رہے ہیں۔ کیوں؟ آج کا انسان خدا کو ماننا نہیں چاہتا، وہ ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ سب بگ بینگ سے ہوا ہے، ایک بہت بڑا حادثہ، دھماکہ ہوا، کائنات خود بخود آٹومیٹکلی وجود میں آ گئی، یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ there is no God۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ لگا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں اور ہمیں ایک سیارہ مل جائے جہاں انسانی آبادی ہو۔ لائف سپورٹ سسٹم، انسان کا اس دنیا میں رہنا یہ اتنا سادہ نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن جتنا تفکر و تدبر پہ، جتنا غور و فکر پہ زور دیتا، ہم بدقسمتی سے اتنا ہی تفکر و تدبر سے دور رہتے۔ جتنا زیادہ قرآن نے انسسٹ کیا ہے افلا ینظرون افلا یبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تم غور نہیں کرتے، افلا یتفکرون افلا یتدبرون، جتنا قرآن نے انسسٹ کیا، ہم من حیث القوم مسلمان اتنا ہی تفکر و تدبر سے دور ہوتے چلے گئے۔ انسان اس دنیا میں اس زمین پہ رہنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا محتاج ہے، اور یہ زمین اللہ پاک نے جیسے بنا دی ہے، اس میں اگر معمولی سا بھی رد و بدل ہو جائے تو یہ انسان کے رہنے کے قابل ہی نہ ہو سکے۔ کوئی دوسرا سیارہ آج تک سائنسدانوں کو نہیں ملا جہاں پر لائف سپورٹ سسٹم موجود ہو اور جہاں انسانی آبادی ممکن ہو سکے۔ مریخ کے بارے میں بڑی توقعات، بڑی امیدیں اور بڑی بڑی منصوبے تھے کہ وہاں انسانی کالونیاں بسائی جائیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن وہاں بھی وہ لائف سپورٹ سسٹم جو اللہ نے اس زمین میں رکھ دیا ہے وہ کہیں انسان کو ملا۔ اور اللہ پاک نے بڑی سادگی کے ساتھ اور اپنے معجزانہ اسلوب میں بار بار متوجہ کیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اے میرا انکار کرنے والے انسان، اپنے قدموں کے نیچے بچھی ہوئی زمین کو نہیں دیکھتا؟ وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنا دیا ہے؟ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے وہ احیاءً وامواتا، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے کافی اور صافی نہیں بنا دیا؟ زمین میں اللہ کی قدرت کی کیا نشانی؟ زمین کی بناوٹ، زمین کی تخلیق، زمین کے اندر اللہ پاک نے اپنی عظمتوں اور قدرت کو اظہار کیسے کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے صرف ایک دو باتیں ہم سمجھیں گے تاکہ آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے وہ واضح ہو سکے، اور پھر اس آیت کی معنویت اجاگر ہو کہ اللہ پاک کیوں فرما رہا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے بچھا۔ جدید ریسرچ بتاتی ہے کہ سورج کی سطح پر 12,000 ڈگری فارنہائٹ کا درجہ حرارت، اور زمین سے اس کا فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے۔ کتنا؟ اور حیرت انگیز طور پر جب سے کائنات بنی ہے یہ فاصلہ برقرار ہے۔ وہ کون سی قوت ہے جس نے یہ فاصلہ پیدا کیا، اور وہ کون سی طاقت ہے جو اس فاصلے کو برقرار رکھے ہوئے؟ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اگر یہ فاصلہ گھٹ جائے، مثلا نصف کے بقدر رہ جائے، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ زمین پہ اتنی گرمی ہوگی کہ اس سے کاغذ جلنے لگ جائیں۔ اے سی جواب دے جائیں گے۔ ابھی جب تھوڑے دنوں جون میں ہی 50 سے اوپر ڈگری جاتی ہے تو بڑے بڑے اے سی بھی کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ اس وقت ہے جب سورج اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ اپنی جگہ سے قریب نہیں آ رہا، اور اگر یہ آدھے فاصلے پہ آ جائے تو اتنی گرمی ہو کہ زمین پہ کوئی چیز باقی بچے، اور اگر یہ فاصلہ جتنا اب ہے
اور عرض کی کہ جتنا اللہ نے رکھا ہے اتنا ہی چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی اضافہ اور کمی نہیں ہوتی۔ اگر اس میں اضافہ ہو جائے تو زمین پہ اتنی ٹھنڈک، اتنا پالا، فراسٹ، اتنی زیادہ ٹھنڈ ہو کہ زمین پہ کوئی چیز بھی باقی نہ بچے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کس نے زمین کو آج سورج سے اتنے فاصلے پہ رکھا ہے، اور صرف رکھا نہیں، اسے سنبھال کے رکھا ہے، اس فاصلے میں کوئی کمی بیشی نہیں آنے دی جا رہی۔ اسی قوت کا نام رب العالمین ہے، وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہی قرآن حکیم کو نازل فرمانے والا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین کا جو حجم ہے، اگر یہ اس سے کچھ بھی کم یا زیادہ ہو تو وہ لائف سپورٹ سسٹم ڈسٹرب ہو جائے اور زمین پہ انسانی آبادی ممکن نہ رہے۔ مثلا زمین کا جو ڈایامیٹر، جو قطر ہے، جتنا اب ہے، جتنا اللہ نے بنایا ہے، اگر اس کی نسبت 1/4 چوتھائی درجے کم ہوتا تو اس کی کشش ثقل موجودہ کشش سے کم رہ جاتی، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ زمین پہ نہ پانی رہ سکتا نہ ہوا رہ سکتا۔ جو معاملہ چاند کے ساتھ ہے کہ نہ وہاں پانی ہے نہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے لائف سپورٹ سسٹم نہیں ہے، کشش ثقل مناسب انداز میں جتنی انسان کو درکار ہے وہاں موجود نہیں ہے، لہٰذا انسانی آبادی بھی نہیں۔ زمین میں یہ سارا تناسب کس نے رکھا، یہ توازن کس نے رکھا ہے، زمین کو ایسا کس نے بنایا ہے؟ اسی ذات نے بنایا جو فرماتی وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے بچھایا۔ اور اگر کم ہونے کی بجائے زمین کا قطر جو اس کا ڈایامیٹر ہے وہ دگنا ہو جائے تو کشش ثقل مزید بڑھ جائے، جس کے نتیجے میں ہوا جو زمین کے اوپر 500 میل کی بلندی پر ہے وہ کھینچ کر زمین کے قریب آ جائے، اور اس کے دباؤ میں فی مربع انچ 15 تا 30 پاؤنڈ کا اضافہ ہو جائے، اور اس سب کا نتیجہ سادہ لفظوں میں یہ ہوگا کہ انسان کا زمین پہ زندہ رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ زمین کی کشش ثقل کو اس کے دائرے میں رکھنا، زمین کے حجم اور اس کی موٹائی کو اتنا ہی رکھنا، یہی اللہ رب العالمین کی شان ہے جو فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، وہ سب سے بہترین پیدا فرمانے والا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین کی دوہری پرت اگر صرف 10 فٹ مزید موٹی ہوتی، جتنی اللہ نے بنائی ہے اس سے صرف 10 فٹ مزید موٹی ہوتی تو ہماری فضا میں آکسیجن کا وجود ہی نہ ہوتا، اور اگر آکسیجن نہ ہوتی تو انسانی زندگی ممکن ہی نہیں۔ اسی طرح سمندر اللہ پاک نے جتنے گہرے بنائے ہیں، اگر چند فٹ اور گہرے ہوتے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کو جذب کر لیتے، اور زمین پر کسی بھی قسم کی نباتات، فصل، اناج، غلہ وغیرہ، ان میں سے کسی کا بھی نام و نشان باقی نہ رہتا۔ اور زمین کے اوپر جو فضا، ہوائی فضا، جو گیسز کا ایک غلاف اللہ نے بنایا، جتنا اللہ نے اس کی موٹائی، جتنی اللہ پاک نے اس کے اندر تھکنس رکھی ہے، اگر اس سے کم یا زیادہ ہوتی تو تب بھی انسان کا وہ لائف سپورٹ سسٹم وہ ڈسٹرب ہو جاتا، اور انسان کے لیے زمین پہ زندگی بسر کرنا یہ ممکن نہ رہتا۔ اللہ پاک نے اس زمین کو ایک آئیڈیل انداز میں، ایک ایسے انداز میں بنایا ہے کہ جو اہل علم سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ نے 0 ڈیفیکٹ سسٹم، ایسا سسٹم ہے جس میں نقص کا 0% بھی امکان نہیں ہے، ایک -1%، -0% بھی نہیں۔ اور اسی کو اللہ پاک نے سورہ ملک میں جہاں اپنی سلطنت، اپنی حکومت، اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے، وہاں بار بار انسان کو متوجہ فرمایا اللہ آسمانوں کا، زمینوں کا، زندگی اور موت کا پیدا کرنے والا ہے، ہل تری من فطور، فرمایا اپنی آنکھیں اٹھا کے دیکھو تو صحیح، کیا اللہ کی تخلیق میں تمہیں کوئی نقص دکھائی دیتا؟ ثم ارجع البصر کرتین، ایک بار نہیں تو دوبارہ دیکھو اللہ کی تخلیق، وہ زمین ہو، وہ آسمان ہو، وہ پہاڑ ہو، وہ جانور ہو، وہ انسان کا وجود ہو، اللہ نے اسے نقص سے پاک پیدا کیا۔ آج جو انسان کو مسائل درپیش ہیں، یاد رہے یہ انسان کے اپنے پیدا کیے ہوئے مسائل۔ ہم جب فطرت کے خلاف کام کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں یہ گلوبل وارمنگ ہو یا ایٹماسفیئر چینج ہو، یہ ساری چیزیں انسان کی اپنی غلطیوں، اور سب سے بڑی غلطی قدرت کے نظام میں دخل اندازی، وہ جنگلات کاٹنے کے ذریعے سے ہو، وہ زرعی رقبے کو اپنے ہاتھوں برباد کرنے کے ذریعے سے ہو، وہ اپنے انڈسٹریلز اور جو ٹیکسٹائل اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کی جو گیسز نقصان دہ ہیں ان کے اخراج کو درست طریقے سے نہ اخراج کرنے کی صورت میں ہو، جس بھی حوالے سے ہو، یہ انسان کی اپنی دخل اندازی اور انٹرفیرنس ہے
جو اس کائنات کچھ لائف سپورٹ سسٹم کو ڈسٹرب کرتا ہے، اللہ پاک نے اسے بہترین بنایا ہے اور ہمیں اس میں غور و فکر کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے بچھا۔ آیا نمبر 20 تک یہ ارشاد فرما کے پھر آیا نمبر 21 میں ارشاد ہوا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، اے محبوب نصیحت کیجیے، بے شک آپ کا منصب نصیحت کرنا۔ قرآن کا نام ہی تذکرہ اور ذکر ہے، قرآن نصیحت کرتا ہے، پہاڑوں، آسمانوں، جانوروں، زمین کا ذکر کر کے انسان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو رب ان ساری باتوں پہ قادر ہے، تمہاری بھلائی اس کی فرما برداری، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی تابع داری کے اندر ہے۔ اگر تم اس سے انحراف کرو گے تو تم بھلائی سے محروم ہو جاؤ۔ لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو جبر کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا، کسی کو مجبور کر کے راہ ہدایت پہ گامزن کرنا یہ آپ کا منصب نبوت ہی ہے۔ منصب نبوت انذار ہے، تذکیر ہے، تبلیغ ہے، پیغام ربانی کو پہنچا دینا۔ الا من تولا وکفر، جو اس پیغام کو سن کے سدھر جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ ابتدا میں ذکر کی گئی جنت کی نعمتوں کا حقدار ٹھہرے گا، اور جو پیٹھ پھیرے گا، جو کفر کرے گا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ اسے عذاب اکبر میں مبتلا فرمائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں عذاب اکبر سے مراد عذاب جہنم ہے، جو جاکنی کا عذاب ہے، جو قبر کا عذاب ہے، عالم برزخ کا عذاب ہے، یہ جہنم کے عذاب کے مقابلے میں بڑا تھوڑا ہے۔ فرمایا وہ عذاب اکبر جہنم میں انہیں دیا جائے گا۔ ان الینا ایابہم، فرمایا ان سب نے لوٹنا ہماری طرف ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمے ان سے حساب و کتاب لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سورہ غاشیہ میں قرآن حکیم میں غور و فکر کر کے نصیحت قبول کرتے ہوئے اپنے معاملات کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا